نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے ہر غم سے محفوظ رکھے اور غم حسین میں رونے والی آنکھ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا پیارا ہے، درود تنجینہ۔ درود تنجینہ سے مراد وہ درود پاک ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل سے نجات ملتی ہے۔ علامہ فاکہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں بعد ہم ڈوب جائیں گے اور ہم لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تیز طوفان میں کوئی قسمت والا ہی بچتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے عالم افراتفری میں مجھے غنودگی سی ہونے لگی اور نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اب ناظرین کرام دیکھیں کہ جب طوفان آئے یا کوئی پریشانی ہو تو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العزت اس بزرگ کے صدقے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درود پاک کی عنایت کے صدقے سے کئیوں کی پریشانی کو حل فرما دیا اور آنے والی امت کو میسج بھی دے دیا کہ مشکل کے وقت یہ درود پاک پڑھا جائے تو بہتر ہوگا، آپ کو مشکل سے نجات مل جائے گی۔ یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ بعض ناظرین کے سوچ میں، خیال میں، ذہن میں سوال جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف طوفان تھا تو دوسری طرف نیند آ گئی۔ تو یہ نیند کا عطا کرنا بھی رب تعالیٰ کی مرضی و منشا تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو انعام کے طور پہ یہ درود پاک عطا فرمانا مقصود تھا۔ تو ان کو غنودگی سی ہونے لگی، نیند طاری ہو گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، سرکار تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک 2000 مرتبہ پڑھو۔ میرے فوراً آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، تمامی احباب کو بولا کہ وضو کر کے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کرو۔ ابھی ہم نے 300 بار درود پاک پڑھا ہی تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا۔ تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا، سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس درود پاک کو درود تنجینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں، فضائل ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگان دین نے اس کو بارہا مرتبہ آزمایا ہے۔ جناب غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ
ایک نہایت ہی شخص مشکل میں گرفتار ہو گیا، اس نے وضو کر کے کپڑوں کو خوشبو لگا کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی۔ اس درود پاک کو جو شخص ادب اور احترام کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی۔ شرح دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ خاص نیت سے اس درود پاک کو پڑھے، بعد از نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار پورا کرے اور بستر کو خوشبو لگا کر بوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کے اندر اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت کرم فرما دے، مالک کی چاہت ہو تو 1 ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے گی۔ ایک اور بزرگ کا کہنا ہے کہ یہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کے قہر سے نجات ملتی ہے، اللہ رب العزت برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیماریوں سے تنگ حضرات اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ بیماریوں اور ڈاکٹروں سے نجات پا جائیں گے۔ لاہور کے ایک صوفی بزرگ حضرت حکیم محمد موسیٰ عمر تسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص داتا علی حجویری آپ کے قبر انور کے سامنے جو شخص کھڑا ہو کے ادب کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھے گا یا درود تاج کو پڑھے گا تو حضرت فیض عالم داتا سید علی حجویری مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ درود پاک خوش ہو کر سنتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ قبر والے بھی سنتے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ قبر والے کیسے سنتے ہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قبروں کے پاس سے گزرا کرو تو ان کو بولا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے بھی بتایا کہ وہ سلام سنتے ہیں۔ تو ایک عام بندہ جب سلام سنتا ہے تو ایک اللہ کا ولی کتنا اعلیٰ درجے کا مقام جو رکھنے والا ہے وہ کتنی زیادہ قوت سماعت رکھتا ہوگا۔ پھر بندہ جب میت کو سلام کرتا ہے تو میت سنتا ہے، تو جب جو بندہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر وہ میت کیوں نہیں سنتا، تو یقیناً سنتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ درود پاک سننے کو بہت پسند فرماتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خزانوں میں سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے جن بھائیوں نے ان کی فضائل سنے ہیں، جن بہنوں نے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تو یہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر سامنے جو پک لگائی ہے تو یہ درود تنجینہ کی ہی ہے، تو یہیں سے اسکرین شاٹ لے لیں، یا پھر اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے یا درود تنجینہ پڑھنا آپ کو مشکل ہے، آپ یہ ویڈیو اپنے گھر کے اندر کوئی اسپیکر وغیرہ لگا کر بلند آواز سے چلا دیں تاکہ یہ اس درود پاک کی برکت سے جہاں تک آواز جائے گی تو اللہ رب العزت کی نگاہ کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مقدس کا صدقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس درود پاک کا صدقہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ آئیے ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات وجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدیر۔ جی ناظرین کرام، آپ نے درود تنجینہ سماعت فرمایا۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ رب العزت حضور کی ساری امت کو ہر قسم کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔